بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر چینل دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ معزز سامعین، عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا، بلکہ یہ جیتے جاگتے لوگ تھے جو اللہ کے عذاب سے بتوں میں تبدیل ہوئے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ خدا نے انہیں بتوں میں تبدیل کر دیا۔ آج کے دور تک خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والوں پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، جو کہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے رہے کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا اور تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ بھی ہیں۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقہ میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت لڑکی قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فاحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہشمند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا، تو یہ دونوں بھی حج کے لیے قافلے کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو یہ حج کے ایام تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف آئے، جب وہ لوگ اندر آئے تو انہوں نے دونوں کو برہنہ حالت میں پتھر کا پایا، تو قافلے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان دونوں کے پتلے کو باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف اور نائلہ کے بتوں کو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا، جہاں سے جناب ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں پر چکر لگاتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد عرب کے لوگوں نے ان بتوں سے عبرت کی بجائے انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیا اور ان کی بدفعلی کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ عربوں کے بڑے بتوں میں ان دونوں کا شمار ہونے لگا جن کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اور جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت شروع ہوا اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ فتح کے بعد حرم شریف داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد آپ صفا و مروہ کے بتوں کو توڑنے گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اصاف اور نائلہ کے بتوں کو توڑا اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا۔